اچھا ایک چھوٹی سی بات اور بتانی وہ یہ کہ اچھا ہم نے بیسیکلی جو یہ بک ہماری سیکھت کی بک ہے نا اس کے ہم نے کون سے چیپٹر بیسیکلی کر لیے. ہم نے بیسیکلی چیپٹر نمبر 8 سے شروع کیا تھا, ٹھیک ہے. اس میں کنسٹرکٹر, ڈسٹرکٹر, فرینڈ فنکشن, اسٹیٹک ڈیٹا ممبرز, تقریباً ہم نے دس پوائنٹر ہو گیا, یہ ساری چیزیں میپڈ انسٹالیشن لسٹ ہم نے سارا کمپلیٹ کیا تھا. اس کے بعد ہم آپریٹر اوور لوڈنگ پہ گئے تھے, ٹھیک ہے. اور آپریٹر اوور لوڈنگ میں جتنے بھی آپریٹر تھے ہم نے سارے کمپلیٹ کیے تھے, ٹھیک ہے. ڈیپ کاپی, شیلو کاپی, یہ سب چیزیں ساری کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے تھے ریلیشن شپس کے اوپر, کمپوزیشن, ایگریگیشن, ایسوسیشن اور ڈپینڈنسی بیسڈ. یہ ایکچولی اس چیپٹر کے اوپر ہمیں پتہ لگا تھا یہ بڑی گڑبڑ بک ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو ہمیں اوپر والے بھی چیپٹر ہمیں یہاں سے پڑھنے چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ہم نے اس وقت ہم ڈیٹیل فالو کرتے ہیں لیکن دین وی ریئلائز کہ یہ بڑی گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں انہائٹس والا چیپٹر کیا تھا. انہائٹس میں ہم نے تقریباً یہ سارا کچھ کمپلیٹ کیا, ٹھیک ہے. اس کے اور ملٹیپل انہائٹس تقریباً, ٹھیک ہے. اچھا اس میں اس کے بعد چیپٹر نمبر 12 ہے. چیپٹر نمبر 12 میں نا بیسیکلی وٹ وی ڈیڈ واز کہ ہم نے 12.1, 12.2, 3, 4, 5 تک ہم نے کیا تھا. 6 کا بھی مجھے پتا ہے پیور ورچوئل فنکشنز کیا ہوتے ہیں یار, کچھ چیزیں ہم نے اس میں نہیں. فار ایگزامپل انٹرفیس کلاس کیا ہوتا ہے. انٹرفیس کلاس کیا ہوتی ہے کہ ان اے وے وٹ یو ڈو از کہ یو میک اے کلاس, اس میں کوئی ایٹریبیوٹ نہیں, اس میں صرف فنکشن اور نا ان سارے فنکشنز کو آپ نا ایکول ٹو 0 کریں, ورچوئل کرنے کے بعد ایکول ٹو 0 کریں, پیور ورچوئل. اور اب ہم پتہ ہے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں بھائی تم نے اس کلاس سے انہیرٹ ہونا ہے, اور اب اگر تم انہیرٹ ہوگے تو ایکچولی تم پہ خود بخود ایک ریسٹرکشن آتی ہے. اور ریسٹرکشن کیا ہوگا کہ ان سارے فنکشنز کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اگر نہیں امپلیمنٹ کرو گے تو وہ بھی ایبسٹریکٹ ہے. یہ بات نہیں. سو ایکچولی بٹ یو ہیو ایکچولی میڈ از این انٹرفیس. یہ بات سنا, ٹھیک ہے, کہ یہ انٹرفیس کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور جاوا میں یہ بڑا یوز ہوتا ہے. جاوا میں کہتے ہیں ہاں یہ میری کلاس ہے, امپلیمنٹ کرے گی یہ انٹرفیس. امپلیمنٹ یہ انٹرفیس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو اس کے تمام فنکشنز اوور لوڈ کرنے ضروری ہے. تو ایون نہیں بھی کرنے نا تو وہ آپ کو لکھنے پروٹوٹائپ لکھنے کے بعد خالی بریکٹ ڈالنا ہے, کیونکہ آپ امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے آپ, ٹھیک ہے. بس نہیں. تو اسی طرح اگر آپ یہاں پہ بنائیں گے یہاں پر بھی آپ نے ادروائز آپ کی کلاس جو بن جائے گی وہ کیا بن جائے گی, ایبسٹریکٹ بن جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز نہیں کی, آئی تھنک آبجیکٹ سلائسنگ, یہ جو آرٹیکل آپ لوگ خود پڑھیں گے. ورچوئل بیس کلاس کیا ہوتی ہے. ورچوئل بیس کلاس یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہم ٹو ڈو از کہ ہمارے پاس 2 کلاسیں, یاد ہے ہمیں ایک کلاس ہے, اس کلاس سے 2 کلاسیں انہیرٹ کی, اور پھر ان دونوں سے ایک کلاس اور انہیرٹ کی. جیسے یاد ہے کیا لیٹس سے ایک پرسن کی کلاس ہے, پھر ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے, ایک ٹیچر کی کلاس ہے, اور پھر ایک ٹی اے کی کلاس ہے. ٹی اے ٹیچر بھی ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے. اب اس میں کچھ ایٹریبیوٹ اور فنکشن ہوں گے جو کہ یہاں سے بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں کس کو کال کروں, وہ تو کنفیوز ہو جائے گا کہ میں نے یہاں سے کال کرنا ہے یا یہاں سے کال کرنا ہے نا. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس آپ ان میں سے کسی ایک کلاس کے ساتھ جو ہے نا جا کے ورچوئل لکھ دیتے ہیں, تو اس کو آٹومیٹیکلی سمجھ جاتا ہے ہاں بھائی میں نے ان کو میں نے ورچوئلی ہینڈل کرا, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے خود پڑھنا ہے اس ٹاپک ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں, ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں آپ کا ان 4 ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی, ٹھیک ہے. آبجیکٹ سلائسنگ کیا چیز ہے آپ خود دیکھیں گے جا کے. ڈائنامک کاسٹنگ کیا ہے, آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ, ٹھیک ہے. ڈائنامک کاسٹنگ کیا ہوتی ہے, لیٹ می گو تھرو دی ایگزامپل. یہ دیکھو یہ بیٹا میں نے ایک بیس کلاس بنائی, اس میں بس ایم انڈرسکور ویلیو ہے, اور میں نے ایک ڈرائیو کلاس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک گیٹ آبجیکٹ ہے, اس کے اندر یہ ایک ڈی ریٹرن کا ایک ایٹریبیوٹ پاس ہوتا ہے. اگر ٹرو پاس ہو تو یہ ایپل ریٹرن کر دیتا ہے, ادروائز یہ بیس ریٹرن کرتا ہے جس میں سے انٹیجر پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
और ये न्यू ड्राइव कर रहा है तो बेसिकली एड्रेस होगा, तो ये बेस टाइप का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है जो कि या तो एक ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या एक बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऐसी बात है, ठीक है। यू कैन इमेजिन इन द फॉलोइंग फैशन, ये जो बेस क्लास है ना ये फ्रूट क्लास है, ठीक है, और नीचे जो उसकी ड्राइव क्लास है वो होती है एप्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, बनाना हो सकता है, जितने भी फ्रूट्स है सारे हो सकते हैं। अच्छा अब सुने बात और से, मैं नीचे मेरे पास तो बेस पॉइंटर में क्या है, एक पॉइंटर है, मुझे नहीं पता कि ये बेस पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। अच्छा आपको याद है हमने इसको कैसे हैंडल किया था कि हमने याद है एम आई किंग बनाया था जब चेस क्लास चेस के अंदर इंप्लीमेंट किया था, तो याद है हमने एक वहां पे वर्चुअल फंक्शन बना दिया था जो क्या करता था, जो कि बाय डिफॉल्ट रन करता था कि आई एम नॉट ए किंग, और उसको हमने ओवरराइड कर दिया था बाय वर्चुअली कि हमने क्या कहते हैं उसको रिटर्न किंग में बाकी रिटर्न ट्रू करवा दिया, है ना। अच्छा अब यहां पर मैं आपको बात कर रहा हूं उसकी बहुत जेनेरिक है, और वो ये इमेजिन द फॉलोइंग कि आपके पास ना एक बेस टाइप का पॉइंटर है, ठीक है, बेस टाइप का पॉइंटर बी जिसको आपने पता नहीं क्या साइन किया, हो सकता है बेस नहीं मैं लिखता, मैं इसको फ्रूट लिख देता हूं और ये एफ है, ठीक है, और उसको मैंने एप्पल असाइन किया है या मैंगो असाइन किया है या कोई भी एक फ्रूट असाइन किया, ठीक है। अब सुने बात बहुत, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट। अच्छा स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट में बेसिकली क्या होता है, यहां पर हम यू लिखते और ये जो भी मेरा फ्रूट है इसको लेट्स से मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉल कर दिया एप्पल पॉइंट, ठीक है, और यहां मैंने एप्पल टाइप का पॉइंटर बनाया और ये मैंने वैल्यू एक्सेस कर दी, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ये मेरा फ्रूट है, इसको मैंने जब स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट किया तो ये तुम्हें अलाउ करेगा, लेकिन इट इज ए पोटेंशियल एरर। व्हाई? क्योंकि असल में जो फ्रूट हो सकता है एप्पल ना हो बल्कि मैंगो, उसमें हो सकता है आपने जिस तरह किंग में और पॉन में याद है मजीद एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर दिए थे, तो हो सकता है जो एप्पल है उसके अंदर मजीद एट्रीब्यूट्स भी हो लेकिन मैंगो में, और या एप्पल में मजीद एट्रीब्यूट्स हो, और आपने जब ये इसे पॉइंटर से कास्ट किया है, अब आप एरो करके उसके उस एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कोई इलीगल मेमोरी एक्सेस कर ले। ये बात सुनाई, अगर आप स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट करते हैं तो दिस इज ए पोटेंशियल, आप समझ लेंगे आपका रेड अलार्म बज जाना शुरू कि इट कैन कॉज ए प्रॉब्लम। ये बात सुनाई, ठीक है। अगर आप चाहते हैं देखना कि ये वाकई में एप्पल था भी या नहीं था, तो आप एक काम करें, आप यहां लिखें डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट और यहां जाके लिखें एप्पल पॉइंटर और यहां पे लिखें एफ, ठीक है, और यहां पे मैं एप्पल पॉइंटर लेट्स से A2 कर दूं। अब पता क्या हुआ, अब अगर ये A2, सो इफ A2 डबल इक्वल टू नल पिटिया, क्या मतलब अगर ये वाकई में एप्पल का ऑब्जेक्ट था की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो ये क्या करेगा, ये इसी का एड्रेस रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा नल पिटिया। बस नहीं, तो याद है हमने पीस के पॉइंटर बनाए हुए थे, हमने चेक करा था कि ये किंग तो नहीं है, तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज तुम क्या करो कॉल, उसको किंग के पॉइंटर में कास्ट करो, अगर वो कर दे नल, उसका मतलब क्या है कि ये किंग नहीं है, और अगर ये रिटर्न कर दे वही वाला पॉइंटर तो उसका मतलब क्या है ये किंग है, लेकिन ये नहीं पता किंग व्हाइट है या किंग ब्लैक है, तो तुम्हें अलग दोबारा चेक लगाना पड़ेगा कि अगर वो किंग है तो वो जो उसकी टर्न है वही वाला किंग है, ठीक है। सो ये डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट इसलिए यूज होती है इन पॉलीमॉर्फिक, बात सुना, ठीक है। So basically we are done with the chapter number 12 and also we are done with chapter number 12, ठीक है।
اب جو چیز رہ گئی ہے وہ ایکسیپشن ہینڈلنگ، یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، اور یہ کچھ ایڈوانس ٹاپک ہے جو کہ آپ کے کورس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نا آپ سمجھ لیں جب آپ انڈسٹری میں جائیں گے نا، یا اگر آپ کو او ایس لیول پہ جا کے کام کرنا پڑے، آپریٹنگ سسٹم لیول پہ، جو کہ آپ اپنی کلاسوں میں جا کے کریں گے، یا آپ جو بڑے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آف کورس یہ ایگزام کے پارٹ نہیں ہے، لیکن آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ، ٹھیک ہے؟ آلسو آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری. یہ جو ہم ابھی ٹیمپلیٹس پڑھ رہے ہیں، ان ٹیمپلیٹس کو یوز کر کے سی پلس پلس والوں نے بڑی کمال ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے جس میں بڑے کمال ڈیٹا اسٹرکچرز بنائے ہیں جو کہ آپ نے بنانے ہیں اگلے کورس میں. ہم کیا کریں گے یہاں پر ایکچولی ان کو ایز اے بلیک باکس ٹریٹ کر کے یوز کریں گے. بلیک باکس ٹریٹ کر کے یوز کرنے کا مطلب بیٹا کیا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ اسٹینڈرڈ تو ہم امپلیمنٹ کریں گے لیب میں، لیکن باقی کو ہم کام آپ کو دیں گے کیا کہ بیسیکلی ہم ان کو یوز کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کر سکتے ہیں کہ ہم پروگرامنگ کمپٹیشنز میں کمپیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا اب جو اگلا پورشن شروع ہونے والا ہے نا، اس میں میرا پرائم فوکس یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو ٹرین یو فار دا پروگرامنگ کمپٹیشن، ٹھیک ہے؟ آلرائٹ، ٹھیک ہے؟ تو دا گڈ تھنگ از کہ وٹ وی آر ڈوئنگ، جو کہ تمہارے لیے جو یونٹی کا سیشن ہے دیٹ ول گوئنگ ٹو ہمارے پورا ٹارگیٹ ہے نا، وہ ٹارگیٹ یہ ہے کہ ٹو میک یو اسٹیبل ان اے وے کہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو، تم لوگ جا کے فری لانسنگ کر سکو، وہ ایسے چیزیں کر سکو. یہ دیٹس دا پرائم فوکس کہ تم یونٹی میں کام اس سے سیکھ سکو، اور اس کا فائدہ یہ ہے جو اگلا جو کام کرنے لگے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یو کین ایکچولی گو اینڈ کمپیٹ ان دا پروگرامنگ کمپٹیشن اینڈ شو the rest of the Pakistani industry کہ we exist اور we can actually compete, ٹھیک ہے؟ Unfortunately یہ جو ٹیمپلیٹ لائبریری اور چیزیں ہیں نا، یہ ہم نے نا ہمارے پورے کورس کریکولم میں کہیں بھی نہیں، یہ زبردستی میں کروا رہا ہوں، اور اگر ہو سکے تو کسی کو بتائیے گا نہیں، کوئی ایگزام میں نہیں کسی کو پہلے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں ایکچولی آپ کو بتا رہا ہوں، ایکچولی ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کر سکیں، اور آپ کسی بھی کریکولم میں یہ شامل نہیں ہے. میں نے اتنا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اس کو آپ کو شامل کرنا چاہیے، لیکن نن آف دیم اگریڈ ٹو دس، ٹھیک ہے؟ تو کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہم لوگ ضرور کریں گے تاکہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ ہم تو کمپلیٹ کر سکیں. ہوتا یہ ہے کہ پروگرامنگ کمپٹیشن میں لوگ جاتے ہیں اور ان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، اگر انہوں نے یوز نہیں کیا ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی، اب کیس ہے ڈائنامک ارے کی ضرورت پڑی ہے نا، اب کیا کریں گے وہاں پہ کلاس ڈائنامک ارے بنائیں گے وہاں پہ، تو لگ پتہ جائے گا، اتنے سارے کیسز آپ کو ہینڈل کرنے پڑتے ہیں. پھر اس طرح سے بہت ساری اور کنٹینرز ہیں، کلاس لیٹس سے اسٹیک ہو گیا، کیو ہو گیا. اسٹیک کا پتہ ہے آپ کو اسمبلی میں اسٹیک ہوتا ہے جس میں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، اس طرح کیو ہوتا ہے جس میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم بیسیکلی کلاسوں میں بنائیں گے. اس طرح اور ہوتے ہیں، سیٹ کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے، اس طرح سے میپ کا ڈیٹا اسٹرکچر، بڑے مزیدار سمجھ، ٹھیک ہے؟ ہم سارے امپلیمنٹ نہیں کریں گے لیکن وی ول گو ٹو گو تھرو دیٹ. اور ایک اور ہے بڑا مزیدار جو ہے بگ ویکٹر، ٹھیک ہے؟ اور ایک ویکٹر بھی ہے، ویکٹر تو ہم نے دیکھا بھی تھا کچھ ایگزامپل میں چلا کر. تو بیسیکلی وٹ وی گوئنگ ٹو ڈو از گوئنگ ٹو یوز دیم، اور فائدہ یہ ہے کہ یو ول فیل لائک کہ آپ کے پاس، آپ دماغی طور پہ فیل کریں کہ آپ کے پاس نا بہت سارا کوڈنگ کا ڈیٹا ایسا ہے جو کہ آپ کے پاس آپ کے دماغ کا حصہ ہے. آپ یعنی آپ کو کہنا کہ کوئی بھی چیز میں فار ایگزامپل مجھے بھی کبھی بھی ہم کوڈنگ کمپٹیشن میں جائیں گے نا تو آئی آلریڈی نو کہ دیر از اے لاٹ آف تھنگس آئی آلریڈی نو جو میں صرف انکلوڈ کروں گا اور میرے پاس آ جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ.